باز ہے جب مصیبت پہنچتی ہے تو افراتفری کرتا ہے، جزا و فضا کرتا ہے، جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اترانا شروع کر دیتا ہے، شو بازیوں میں لگ جاتا ہے۔ فرمایا ان دو برائیوں سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ جزاک اللہ بھائی، 2 منٹ 2 گھونٹ بس، ابھی تھوڑا صحیح ہوئی ہے چائے، تھوڑا سا پیتے رہیں گے، آرام لائن پہ رہیے گا آپ لوگ۔ ان برائیوں سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے، اور اللہ سے مضبوط تعلق کی علامت کیا ہے؟ الا المصلین، نماز کی بہت سخت پابندی۔ اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے کسی حکم کو نہیں کیا گیا۔ اچھا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے۔ دیکھیں شریعت میں 2 طرح کی عبادتیں ہیں، ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے، جیسے وضو، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے۔ اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے۔ احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے۔ اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ، اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے۔ شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج وہ اس کے اندر نہ ہو۔ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت کرنا۔ وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ پاک ہونا، صاف ہونا، جسم کا پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں غسل فرض ہو گیا، کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں ابھی 5 6 7 8 گھنٹے باقی ہیں، تو فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے۔ تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہے وہ۔ تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا، جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی۔ ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے بس چلو، ویسے پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو۔ تو غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں۔ تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے۔ جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نا، غیر مقصودہ میں۔ بذات خود مقصود نہیں ہے، بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے، دشمن کا شر ٹوٹ جائے۔ تو اگر دشمن کا شر
ویسے ہی ٹوٹ گیا, سلو ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے, تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی. بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود, یعنی اول نظر میں دیکھا جائے, اول نظر میں, میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے, اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ, پوری بات نہیں کر رہے ہوتے. پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے, اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو. مار کٹائی, قتل و غارت, معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں. چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے, لیکن جب بھی بم گرے گا, آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا, لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھئی ادھر پھٹنا ہے, یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے. غریبی میں 2-4 معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے. تو انسانیت قتل ہوتی ہے, اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے علماء جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے, کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے. لیکن یہی جہاد بہت بڑی عبادت ہے جب فساد ختم کرنے کے لیے ہو, جب فساد ختم کرنے کے لیے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا تو خون خرابہ رکے گا تھوڑی, اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا. ابھی قریب میں اس کی مثال ہے, انہوں نے فائرنگ شروع کر دی, پڑوسیوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے. ہم اگر کہتے بھائی جہاد تو فساد ہے, ہم اگر بم برسائیں گے ماریں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے. تو ادھر کچھ ہو نہ ہو, ہم اب تک اس دنیا سے, دنیا کی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہو. لوگ کہتے کہ جی ایک مسجد تھی جہاں مفتی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر بتا رہے ہوتے, یوٹیوبر بھی جا چکے ہوتے. اتنا فساد ہوتا ہے جب. اس لیے جہاد عبادت غیر مقصودہ ہے, مقصودہ نہیں ہے, لیکن ہے بہت بڑی عبادت. جب فرض ہو جائے تو بہت ثواب ہے اس میں. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاد کیے بغیر غلبہ مل گیا وہاں آپ نے جہاد نہیں کیا. طائف والے آئے, انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں, اسلام کو بھی, لیکن چند چیزیں جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں. تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں اس پہ تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا ہم شراب ہمارے لیے حلال ہوگی, فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں نا, یہ نہیں ہو سکتا. ایک قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم جو جزیہ دیں گے لیکن اس کو جزیہ کا نام نہیں دیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو جزیہ سمجھیں گے, تم اس کو کچھ بھی نام دے دو, نام میں کچھ بھی نہیں رکھا, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو. تو آج ہمارے دینداروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا اس سے مقصد کیا تھا. 2 انتہائیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک انتہا تو ان اسکالرز کی ہے جنہوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا. انہوں نے جو عبادت مقصودہ تھی اس میں بھی تحریف کر دی. انہوں نے کہا ایکچولی روزے کا حکم تو اصل میں اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, تو ایکچولی وہ صبح سے میں نے چائے نہیں پی. ایک دفعہ بن کے آئی چائے, دوبارہ میں نے بھیجی ہے اس لیے دیر ہو گئی, دوبارہ ڈانٹ کے بھیجی ہے. اس کو چائے بولتے ہیں, وہ میرے بچے نے بنائی چائے, میں نے اس کو چائے بولتے ہیں. اب بنا کے لائے چائے, یہ کٹ کر دینا, بیان سے کٹ کر دینا. وہ ایک میم دیکھی آپ لوگوں نے, ایک میم بڑی آ رہی, مجھے بڑے مزے آتی لگتی. ایک لمبی لمبی پھینک رہا, دوسرا ایسے سڑپے مار کے چائے پی رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت غور سے اس کی بات سن رہا ہے, اور وہ بڑی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے. بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا. بس جزاک. تو ایک فریق نے تو کیا کیا, جو عبادت مقصودہ تھی نا اس کا بھی انکار کر دیا. ایک فرقہ ہے وہ نماز کا منکر ہے, وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. ایکچولی وہ تو اس لیے تھی, منکرین حدیث بھی بہت سے نماز کا انکار کر دیتے ہیں
کہتے ہیں نماز کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو گیدرنگ تھی اور بے حیائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اور یہ تو اب نماز روک ہی نہیں رہی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل غلط دلیل ہے بھائی. نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے, یہ خود مقصود ہے. یہ خود کیا ہے؟ مقصد ہے. آپ کو نماز بے حیائی سے روکے نہیں روکے, آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. رمضان کا روزہ آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے, چاہے وہ رمضان کا روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرے یا نہ کرے. روزے کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ تقوی. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیا ہو رہا ہے پیدا؟ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی ٹھگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, فلمیں دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں روزے میں, تو تقوی تو پیدا ہی نہیں ہو رہا. تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ روزہ چھوڑ دیں وہ؟ نہ نہ نہ, بالکل نہیں. روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. نماز کا بنیادی مقصد ہے اللہ سے تعلق کیا ہو جائے آپ کا؟ مضبوط. بہت سے لوگوں کا نہیں مضبوط ہو رہا ہوتا نماز سے تعلق, پھر بھی نماز چھوڑنے کی ان کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ عبادت مقصودہ میں سے خود مقصود ہے, اس کو کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ چونکہ نماز سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا لہذا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. ایسے لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ جو تمہیں جھوٹ سے نہ بچا سکے. چھوڑو, اس سے تو انگریز ہی اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, سچ تو بولتے ہیں نا کم از کم. ایسی نماز سے کیا فائدہ جو تمہیں کرپشن سے نہیں روک سکتی. اس سے بہتر تو وہ ایماندار آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن بے ایمانی نہیں کرتا. نہ 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 نہ, یہ جملہ زبان سے مت نکالا کرو. بے ایمانی کرنا الگ جرم ہے, نماز چھوڑنا الگ جرم ہے. اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا کرنا بے ایمانی سے بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. نماز قضا کرنا اللہ کی نظر میں بے ایمانی سے, بول لینا یا سب کو چائے پلاؤں کیا تب ایکٹیو ہوں گے کیا؟ ہاں تو آپ ایسے سست سے لگ رہے ہو یار. تو اتنا تھوڑی ہے کہ میں نے پیے تو اب میں سب کو پلاؤں بیٹھ کے, کبھی پلا بھی دیں گے انشاءاللہ. تو نماز چھوڑنا اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے, کرپشن بھی بڑا جرم ہے. تو وجہ کیا ہے؟ ہم نے انسانوں سے پوچھا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن سے آپ پوچھو تو قرآن جتنا فوکس نماز کو کرتا ہے اتنا کسی چیز کو نہیں کرتا. کیوں فوکس کرتا ہے نماز کو؟ اللہ کہتے ہیں پہلے مجھے تو مانو, اور تم مجھے مانتے ہو اس کا ثبوت پیش کرو. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز. جہاں ایمان والوں کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں, سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کس کا؟ نماز کا. نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. باقی سب چیزیں بعد میں. معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, یہ بھی اگلے نمبر پہ بیان کیا اللہ نے. ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں, وعدوں کو پورا کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, سب علامتیں بعد میں بیان ہوتی ہیں. اللہ کی نظر میں جب اللہ ایمان والوں کی علامتیں ذکر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے کس کو بیان کرتے ہیں؟ نماز کو. یہاں ایک اشکال ہوگا, بھائی یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نماز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں, بھلے لوگوں کو ٹوپیاں کراتے رہو, جھوٹ بولتے رہو. یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو جھوٹ سے نفرت نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اصل میں اللہ نے نماز کو سب سے زیادہ فوکس اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی چیز میں اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا اور معیار ہے نا ہمارا, وہ ڈیفرنٹ ہے, اور اللہ کا معیار ہم سے بولو ڈیفرنٹ. جیسے کوئی بھی شخص بات کر رہا ہوں, ہم کہتے ہیں یار اس میں میرا جو کیا ہے وہ اوپینین ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, میں ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں, میں تھوڑا مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. مجھے آج پتا چلا کامران مسیح تو پائلٹ ہی نہیں ہے, اگرچہ بیان سے ہٹ کے ایک بات ہے. آج پتا چلا کامران مسیح تو, میں تو جانے والا تھا اس کے گھر. آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے؟
وہ تو نیویگیٹر ہے ایئر فورس میں, اچھی بات ہے, یعنی چلو ایئر فورس میں کوئی نہ کوئی اس کی خدمات ہیں, لیکن وہ تو پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ اس لیے پائلٹ ہی نہیں ہے بھائی وہ, نہ جہاز کا پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا آدمی ہے, ہمیں کو اس سے وہ نہیں, چلو ایئر فورس میں ہونا بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ایئر فورس میں ہے بس اتنا بھی کافی ہے. مقصد کسی کو حوصلہ شکنی کسی کی کرنا نہیں. مجھے یہ اشکال اس لیے ہوا, میں نے کہا یار ایک ہی پائلٹ تھا, باقی ہم تو سنے 40 جہاز اڑے تھے. یہ جو فائٹ ہوئی ہے نا, اس کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے نا. دیکھو کتا کیسے لڑتا ہے, وہ مہمان اپنے جو گھر یار یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا, اس کو نماز کے بعد سوال جواب کے سیشن میں اس کو نمٹائیں گے ہم اس مسئلے کو, ورنہ یہ سارا بیان میرا جنگ پہ چلا جائے گا پھر تو. لیکن بہرحال آج مجھے پتا چلا کہ نہیں, میں نے جو رپورٹیں طلب کی ہیں وہ بالکل, میں یوٹیوب کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا, میرے پاس بھی 2 رپورٹیں ہیں. بیویاں 4 ہیں لیکن رپورٹیں 2 ہیں. تو اچھا خیر, یہ تو پھر ٹاپک چلتا رہے گا زندگی بھر. ابھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی چیز کی اچھائی اور برائی کو تو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. اللہ میاں جو دیکھتے ہیں وہ ڈفرینٹ اینگل سے, بلکہ ہر شخص کا اینگل کسی کو دیکھنے کا دوسرے سے ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص کے پاس ایک ہی ترازو ہو لوگوں کو ناپنے کا اور لوگوں کو تولنے کا. میری نظر میں اچھا کوئی اور ہوگا, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہوگا, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور. ہر شخص کا اچھے کا ایک کرائٹیریا دوسرے سے کیا ہے, مختلف ہے. میں اکثر ایک بیان میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ابا کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, دوست کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے. ابا اچھا کسے کہتے ہیں, جو کما کے لائے, پھر بھلے گٹکا کھائے, بھلے سینما گھر میں جا کے فلمیں دیکھتا ہو. کیا خیال ہے, بے شک وہ کسی کام کا نہ ہو, لیکن اگر وہ کماؤ پوت ہے, وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, ایک آدمی اپنے 3 بچوں کا تعارف کروا رہا تھا, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, یہ پائلٹ ہے, یہ چور ہے. تو کسی نے کہا اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے, کہتے کماتا صرف یہی ہے اس لیے گھر سے نہیں نکالتا میں. تو بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب یہ ہے کہ میرے سارے حقوق ادا کرے, میری ساس کو 1 روپیہ بھی نہ دے, بہنوں کو بھی نہ پوچھے. ان بیویوں کی بات کر رہا ہوں جو بیان کے نہیں سن رہی ہیں, ان خواتین کی, وہ خواتین جو کسی کی بیوی ہیں اور بیان میرا نہیں سن رہی, ان کی بات کر رہا ہوں. ان کی نظر میں معیار یہ کہ ساری آمدن ہمیں لا کے دے. ماں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو بیوی پہ 1 روپے بھی خرچ نہ کرے, اور سب کس کی جھولی میں لا کے ڈال دے, ماں کی جھولی. بیگم کو بالکل لفٹ نہ کرائے. تو ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے نا, تو کیا اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کا بھی ایک معیار ہو اچھائی اور برائی کو متعین کرنے کا اور تولنے کا, کہ کون اچھا ہے اور کتنا اچھا ہے, اور کون برا ہے اور کتنا برا ہے. اب انسانوں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرے, لوگوں کو کھلائے پلائے. تبھی ہم دیکھو جو ہم سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے اور ہماری خدمت کرتا ہے. اور بٹیر کا لائیں آپ سالن, جو بٹیر کا شوربے والا ہے نا, شوربے والا ہے نا, اللہ جزائے خیر. تو یہ میری دعوت کر رہے تھے, میں نے کہا ادھر ہی لے آئے یار. تو انہوں نے کہا بٹیر کا کھانا ہے, پھر میں نے ساتھ بولے شوربے والا. گوشت شوربے والا مزے کا لگتا ہے, اس میں جو روٹی ڈبو کے کھانے کا مزہ ہے نا, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. کیا خیال ہے, ہضم جلدی ہوتا ہے. حکیم لوگ بولتے ہیں, حکیم لوگ, کہ شوربے والی چیزیں کھایا کرو, اس سے انسان کم بیمار ہوتا ہے, لذت بھی اس میں زیادہ ہے. جو فاسٹ فوڈ آ گیا نا ہمارے یہاں, اب وہ کیٹو ڈائٹ پر ہو ایک الگ بات ہے. وہ ڈاکٹروں نے آج کل ایک کیٹو ڈائٹ لائی ہوئے ہیں کہ وہ صرف پروٹین لو. ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی, ہم نارمل خوراک کھانے والے لوگ ہیں. تو آج کل ڈاکٹروں نے کیٹو ڈائٹ کے نام سے ایک ڈائٹ پلان دیا ہوا ہے لوگوں کو, کہ بالکل کارب کو آپ تقریباً 0 کر دیں اور خالی گوشت موش کھایا کریں. کھائیں آپ, ڈاکٹروں کی آپ عمل کریں. ہم تو جو صدیوں سے
बाप दादा खाते आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम वही अच्छा लगता है। और हमारा जो कल्चर है ना बर्रे सगीर का, वो शोरबे वाली चीजें खाने का है। अंग्रेजों में शोरबे वाली चीजों का कोई तस्वुर ही नहीं है। अमेरिकन को देख लो, चाइनीज को देख लो, जापानीज शोरबा खाते ही नहीं है। इनको कभी निहारी में रोटी डुबो के खिलाओ, जो हजम भी आसानी से होता है वो खाना, बॉडी को लगता भी है, मजा भी आता है, फिर मजे की नींद भी आती है। और हकीमों के बकौल बीमार भी कम होता है आदमी। अब डॉक्टर इस राय से इत्तेफाक करें ना करें मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तजर्बा भी है। तो इसलिए शोरबे वाली चीजें मेरी राय है। बाकी डॉक्टरों से पूछ लो क्या खाना है क्या नहीं खाना। खैर, तो अंग्रेजों ने जो है ना ये फास्ट फूड, ये जो चिकन, बॉयल चिकन और बर्गर चिकन और ये सब चीजें गोरों ने लगाया है। आप गोरों को शोरबे वाली चीजें खुद खिलाओ तो देखो वो इस पे सेट हो जाएंगे। क्योंकि सरीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गोश्त के शोरबे में रोटियां डबो दी जाती थी, वो जो अच्छी तरह उसको पी लेती फिर उसको खाया जाता था। तो जोद हजम भी है, आसानी से हजम भी होता है वो, और मजा आता है उसको खाने में, बॉडी को लगता भी है वो। अलबत्ता गंदुम की रोटी के बजाय आजकल, क्योंकि गंदुम में कार्ब बहुत ज्यादा है, तो गंदुम की रोटी के बजाय जौ या दूसरी मल्टीग्रेन टाइप की चीजें, वो वाला आटा हो तो ज्यादा अच्छा है। खैर, तो हमें तो भाई वो, हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमें वो अच्छा लगेगा जो हमें शोरबे वाला बटेर खिला रहा हूं, सही है ना, शोरबे वाला बटेर खिला रहा हूं तो मैं तो उसकी तारीफ करूंगा, कितने अच्छे आदमी है भाई। और अब क्या ये अब सारा ही बताना शुरू कर दूं, लोग बोलेंगे सारे जो है ना ये इसी चक्कर में मौलवी साहब के लोग इनको ये खिलाया करें। तो इसलिए मजीद मिसालें मैं नहीं देता कि दुम्बे की चर्बी और फिर उसमें पराठा बना हुआ हो सुबह नाश्ते में, और ज्यादा हो जाएगा फिर ना। अच्छा खैर, ऑयल कम हो शोरबे वाले, उसमें ऑयल से मजा खराब होता है। मैं आपको बताऊं, शोरबे जो गोश्त, आलू गोश्त का जो शोरबा है ना, ताजा गाय का गोश्त हो, आलू हो और शोरबा हो, मजा ना आए पैसे वापस। खैर, तो इंसान का मैयार क्या है भाई? इंसान का मैयार ये है कि जो इंसानियत की खिदमत करे हमें वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। भाई ये बेवा औरतों की मदद करता है, ये यतीमों की मदद करता है, कुरान ने भी तारीफें की ऐसे लोगों की। लेकिन सबसे अच्छा ये है ना, ना ना ना, अल्लाह कहते हैं सबसे अच्छा ये नहीं है। बुरा कौन है हमारी नजर में? हमारी नजर में सबसे बुरा वो है जो लोगों से झूठ बोले, यकीनन बहुत बुरा है। कुरान कह रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। हमारी नजर में सबसे बुरा वो है जो इंसानों का कत्ल करे, यकीनन बहुत बड़ा जुर्म है कत्ल करना। लेकिन क्या सबसे बड़ा जुर्म है? अल्लाह कहते हैं नहीं, सबसे बड़ा नहीं। हमारी नजर में सबसे बड़ा जुर्म इंसानियत को कत्ल करना है या नहीं है? इस्लाम कहता है बहुत बड़ा जुर्म है ये, सबसे बड़ा नहीं है। तो अल्लाह से अगर हम पूछते हैं ना सबसे बड़ा जुर्म, तो अल्लाह कहते हैं इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह सबसे पहले जब किसी को तोलता है ना कि ये अच्छा है या बुरा, तो अल्लाह कहते हैं सबसे पहला मैयार ये है कि ये मुझे मानता है और मेरी तौहीद का इकरार करता है या नहीं करता। ये अल्लाह का मैयार है। अब आपको इससे, आपका नुक्ताए नजर इससे हटकर हो या इसके मुवाफिक हो, अल्लाह पर इससे कोई फर्क बोलो नहीं पड़ता। आप अगर कहते हो मेरी ये समझ में नहीं आता कि क्यों भाई, एक आदमी ने 10 इंसानों को कत्ल कर दिया, वो लेकिन वो तौहीद परस्त था, वो मुसलमान था, वो अगरचे जहन्नम में जाएगा, बहुत लंबी सजा मिलेगी उसको, लेकिन बिल आखिर जन्नत से निकल जाएगा। लेकिन एक आदमी ने सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत की, लेकिन वो मुशरिक है, अल्लाह के साथ दूसरे झूठे खुदाओं को शरीक करता है, तो वो कभी भी जहन्नम से नहीं निकलेगा। हमें इस पर इश्काल हो सकता है, आपको इश्काल हो सकता है, गैर मुस्लिम को इश्काल हो सकता है। तो अल्लाह जवाब में क्या कहेगा? भाई तुम्हारा इश्काल अपनी जगह, जन्नत भी मैंने बनाई, जहन्नम भी मैंने बनाई, लेकिन मैं तुम्हारे जज्बात से मुतासिर नहीं हूं। तो इस्लाम पता है हमें क्या कहता है? हमारा किबला दुरुस्त करता है कि अच्छाई और बुराई का मैयार तुम खुद मुतय्यन मत करो। अच्छे और बुरे, कौन सी बुराई किस दर्जे की है, कौन सी अच्छाई किस दर्जे की है,
یہ کون متعین کرے گا؟ یہ میں بتاؤں گا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا اور مکہ سے دربدر کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو پھر جب جہاد کا، پھر ان پہ حملے بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام جہاد کرتے، لڑائی کرتے اپنے آپ کو، شروع میں تو دفاعی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ تو مشرکین مکہ کہتے دیکھو، حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے نا، مشرکین مکہ کہتے دیکھو ہم کتنے نیک ہیں، ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، اللہ کے گھر کے ہم رکھوالے ہیں، تم تو مدینہ میں رہتے ہو اور لڑائی کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہے نہیں۔ تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ کہتے ہیں تم مسجد حرام میں کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بھی نیکی ہے یقیناً۔ کیا یہ نیکی اس شخص کے برابر ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے، وہ جو جان دے رہا ہے؟ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ مسجد حرام کی تعمیر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، یقیناً بہت بڑی نیکی، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کے دفاع کے لیے جو جان دے رہا ہے، لڑ رہا ہے، اس کا ایک جہاد دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو یہ والا پلڑا جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والی نیکی کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا۔ تو مشرکین اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے اینگل سے دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو اپنے اینگل سے دکھا رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ۔ تو ہمارے ساتھ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو ہم گوروں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مغربی تہذیب، کچھ چیزوں کو ہم اسلام کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اسلام کے اینگل میں بھی کچھ کو اہل حدیث کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کو بریلویوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ربیع الاول میں بتیاں نہیں لگائیں تو وہ عاشق رسول نہیں ہے، اس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بریلویوں کے اینگل سے، اور عاشق رسول نہیں ہے، ایک نمبر کا فراڈی ہے۔ کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، کچھ کو اہل حدیثوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، رفع الیدین نہیں کرتا کسی کام کا، اب وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ابے یہ تو حنفی ہے، یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں۔ اور اگر رفع الیدین کرتا ہو تو پھر وہ دیوبندی اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے، یہ تو یعنی مجتہد بنا ہوا ہے، کسی بجائے کسی مجتہد کو فالو کرنے کے یہ کیا کر رہا ہے، یہ خود مجتہد بنا ہوا ہے۔ تو وہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارا جو معیار ہے نا بھائی، اس کو سائڈ پہ رکھ دو، اس کو کہاں رکھ دو؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کوئی فتویٰ دے دیا اہل حدیث کے بارے میں ہمارے مدرسے میں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج جماعت ہے، یہ ان سے شادی بیاہ جائز نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ ہمارے استاذ نے ایسے کراس لگا دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کاٹ دیا اس کو اور فتویٰ لکھ دیا کہ بھائی اگر کوئی اہل حدیث متشدد نہیں ہے، اسلاف کو برا بلا نہیں کہتا، تو اس سے ہمارا اختلاف ہے ان سے چند چیزوں میں، لیکن وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، یہ وہی اختلاف ہے جو اسلاف میں بھی تھے، صحابہ میں بھی تھے۔ بڑا نرم کر کے جواب لکھ دیا۔ تو جو تھے جنہوں نے وہ اتنا سخت جواب لکھا تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو یہ، اس میں تو یہ۔ انہوں نے بولا بھائی دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے، جو جتنی جس کے اندر آپ کو جتنا اختلاف ہے اس کو اس سے زیادہ آپ آگے نہیں لے جا سکتے۔ آپ کو یہ رائٹ تھوڑی ہے کہ آپ ایک شریعت نے ایک معیار متعین، چونکہ جو اختلافی مسائل اسلاف میں ہو گئے ہیں نا، اسلاف میں جو اختلافی مسائل ہیں تو وہ اختلافی ہیں ہی اسی لیے کہ اس میں کسی ایک جانب میں بھی آپ کو شدت کی اجازت نہیں ہے، اگر ورنہ صحابہ میں اختلاف نہ ڈالتا اللہ ان مسائل میں، صحابہ میں اختلاف ڈالنا اس کی علامت ہے بھائی اس میں ایک رائے پر اڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ نے اختلاف ڈال دیا تو اس کا مطلب اس میں لچک رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب جب اللہ نے لچک رکھی، آپ کیوں توپے لے کے چڑھ گئے ہو ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں جی یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے، سب جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، تو جب اللہ کی نظر میں اللہ سب سے پہلے ہے تو پھر نماز بھی سب سے پہلے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، لوگوں کو ٹوپیاں کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے بیوقوف بنانے کے، بھئی میں نماز تو چونکہ پڑھتا ہوں تو اتنی بڑی نیکی تو کر ہی رہا ہوں۔ اللہ نے اس سے بڑا لفظ کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور اللہ کہتے ہیں نماز جو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو نماز اس سے جھوٹ چھڑوا دیتی ہے، بے حیائی چھڑوا دیتی ہے،
جو نمازی نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں, تو وہ نماز کی ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں, ایک فرض پورا کر رہے ہیں, نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ نہیں رہے. کیونکہ نماز ایسا اللہ سے ریلیشن مضبوط کراتی ہے کہ پھر انسان کو ہر وقت اللہ کا دھیان رہتا ہے, اور جب اللہ کا دھیان ہر وقت رہے گا انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا ہی نہیں. جب سمجھے گا ہی نہیں تو کیوں تکبر سے پیش آئے گا لوگوں کے ساتھ, وہ کیوں لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا. جو آدمی زمین پہ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا سکتا ہے, زمین پر سر رکھ کے کہے گا سب سے اعلیٰ میرا رب ہے, تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اعلیٰ کیوں سمجھے گا بھائی وہ. اس لیے ہم نے علماء سے ایک بات سنی ہے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف لوگوں میں ہوتا ہے. پہلے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب سمجھ میں آتی ہے کہ تکبر کس میں ہوتا ہے, انتہائی درجے کے بے وقوف اور انتہائی درجے کے احمق. کیونکہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے, بے وقوف آدمی اوقات بولتا ہے ہمیشہ اپنی. عقل مند کو پتا ہے یار ہماری کیا اوقات ہے, اگر دولت ہے ہمارے پاس چھننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لیبیا کے صدر کو دیکھو, ارب پتی آدمی تھا, جب حالات چینج ہوئے کوئی کھانے کا پوچھنے والا نہیں تھا اس سے, شہزادوں کو. تو ایسے حالات چینج ہوتے ہیں انسان کے. میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے دولت مند دیکھے, دولت گئی روڈ پہ آ گئے بیچارے, وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو عقل مند آدمی کو پتا ہے بھائی چھننے میں ٹائم نہیں لگتا, یہ صحت ہے, بیمار ہونے میں ٹائم, ایسی ایسی بیماریاں اٹیک کر جاتی ہیں, آدمی سوچتا رہ جاتا ہے. تو جب ہر وقت خطرات اتنے منڈلا رہے ہیں تو پھر اترانا, دولت پہ فخر کرنا, صحت پہ فخر کرنا, شادیوں پہ فخر کرنا, یہ سب بچکانا باتیں. یہ تو میں آپ کو ویسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے 19 کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. تو لیکن کوئی چیز فخر کرنے کے قابل نہیں ہے بھائی. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے. انہوں نے فرمایا دیکھو کوئی ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہو اور ماتحتوں کے سامنے بڑی شو مار رہا ہو, اور یہ میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. بڑا آفیسر آتا ہے تو اس کی اپنی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہتی, یہ خود یس سر جی سر جی سر. ان کی مثال کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یہ خود کیا شروع کر دیتا ہے, یس سر جی سر, یس سر جی سر. اب بڑے آفیسر کے سامنے یہ پھوپھا نہیں ظاہر کرتا ہے, یہ تمہاری ایسی کی تیسی, وہ بھائی وہ بڑے آ گئے, وہ اب ہمارے باپ ہیں. وہ کون ہے, اب ان کی طرف توجہ کرو. تو فرمایا کہ ایمان والے کو ہر وقت احساس رہتا ہے کہ بھائی سپیریئر کون ہے, اللہ. تو کسی کے سامنے دھونس جمانے سے پہلے, تکبر کرنے سے پہلے دیکھتا ہے بھائی میں جو کچھ ہوں کس کی وجہ سے ہوں, اللہ. تو اللہ نے مجھے یہ سب کچھ بھیک میں دیا ہوا ہے, میں اتراؤں گا, تکبر کروں گا, دوسرے کو نیچا دکھاؤں گا, تو اللہ دیکھ رہا ہے بھائی وہ مجھ سے یہ نعمت چھین سکتا ہے, وہ یہ نعمت چھین سکتا ہے مجھ سے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے نماز. اور نماز کا بنیادی مقصد اللہ سے ریلیشن کیا ہو جائے, مضبوط. تو یہ ریلیشن قائم ہوئے بغیر کام نہیں چلے گا. میرے اکثر بیانات نظریات کی اصلاح پہ ہوتے ہیں, کانسیپٹ کلیئر کرنے پر ہوتے ہیں. تو کانسیپٹ کلیئر کرنا کافی نہیں ہے, نظریہ درست ہو جانا کافی نہیں ہے. مسائل جب حل ہوں گے جب اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوگا, اور وہ کثرت سے نماز اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھے بغیر وہ ممکن ہے نہیں. تو اس لیے کچھ عملی زندگی پر بھی آنا چاہیے, نماز کو مضبوطی سے قائم کریں. اور دیکھو جو کام مشکل لگے نا وہ زیادہ کرنا شروع کر دو تو آسان ہو جائے گا. مشکل کام زیادہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر بی بی سی میں ایک ٹوٹکا آیا ہوا تھا گہری نیند کا. گرمیوں کے دنوں میں گہری نیند کا ایک ٹوٹکا تھا, بی بی سی کی نیوز میں نے خود پڑھا, اب پتہ نہیں وہ ٹوٹکا صحیح ہے لیکن اس کی لاجک بنتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو اگر گرمی بہت لگ رہی ہے اور اے سی ویسی نہیں ہے اور آپ سونا چاہتے ہو, گرمی بہت لگ رہی ہے, تو گرم پانی میں پاؤں ڈال دو. پہلے ہی گرمی ہو رہی ہے اور پاؤں کہاں ڈلوائے جا رہے ہیں, گرم پانی میں. گرم پانی میں تھوڑی دیر پاؤں ڈال کے آپ لیٹو, سو جاؤ. وجہ کیا ہے کہ وہ جو آپ کو کمرے کا ٹیمپریچر ہے نا وہ ٹھنڈا لگنے لگے گا, رہنے دو, کیونکہ آپ اس سے زیادہ گرمی ہو گئی نا, صحیح ہے نا, اس سے زیادہ گرمی ہو گئی, لہذا کمرے کا ٹیمپریچر آپ کو کیا لگے گا, نارمل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ اصول ہے. بڑی ٹینشن اٹھا لو گے تو چھوٹی ٹینشن کیا لگے گی. تبھی میں کہتا ہوں 2-3 شادیاں جو کرتے ہیں نا یہ ٹینشنیں ان کو مذاق لگتی ہیں, کیا مذاق کر رہی ہے, کوئی اور بات. اللہ بچائے ہم کو چھوٹی بڑی ہر طرح کی ٹینشن سے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. کہتے یہ کیا ہے, یہ کوئی جھگڑا ہے. میرے پاس لوگ فیملی کے جھگڑے لے کے آتے ہیں, میرا بیوی سے پھڈا ہو گیا, اس کو پھڈا کہہ رہے ہیں یار,
یہ تو ہمارے یہاں روز ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, یہ تو پھڈوں کے ساشے ہیں. اس کو پھڈا تھوڑی کہتے ہیں. پھڈا تو وہ ہوتا ہے ہاتھ پاؤں توڑو, سالے تمہارے منہ توڑ دیں اور تم سالوں کا منہ توڑ دو, بتیسی باہر نکال دی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو تم لے کر آئے ہو نا میری بیوی نے یوں, یہ کیا ہے بچوں والے پھڈے لے کر آیا ہو. خیر, تو اللہ بچائے بھائی ہر طرح کے پھڈوں سے. ایسا نہ کوئی سالے والے سے منہ توڑوا کے بیٹھ جائیں یا آپ کسی سالے کا منہ توڑ دیں. اللہ ہم سب کے منہوں کو بچا کے رکھے. تو بڑی ٹینشن جب انسان اٹھا لیتا ہے تو چھوٹی ٹینشن اس کو بولو ہلکی لگتی ہے. تو نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہے نا, زیادہ پڑھ لو. روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے, لگاتار کئی روزے رکھ لو. پیر جمعرات کا روزہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. کئی روزے دبا کے رکھ لو اکٹھے, تو پیر جمعرات کو سنت ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم الٹا چل رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو آسان بنانے کے لیے اس کو چھوڑ دو. نہ چھوڑ دیا تو اور مشکل ہو جائے گا وہ. اب دیکھو ڈاکٹر آج کل کہہ رہے ہیں نا کم کھاؤ, ویٹ کو کم کرو. تو اکثر ڈاکٹر موٹیویشن کے لیے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر بھوک زیادہ لگ رہی ہے, آپ کم کھائیں, تھوڑے دنوں تک ٹینشن ہوگی, اس کے بعد بھوک لگنا ہی بند ہو جائے گی. بھوک لگنا کیا ہو جائے گی؟ بند. اور اگر آپ نے بھوک کا علاج یہ کیا کہ آج بہت بھوک لگ رہی ہے, آج 3 پراٹھے پھوڑ دو, اگلے وقت میں ڈبل بھوک لگے گی, 6 پراٹھوں کی لگے گی بھوک. کھا کے پورے جو ہے وہ گھی کا کنستر بن جاؤ گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاؤ گے. تو یہ انسان کی آج کل ڈاکٹر میدا کاٹ دیتے ہیں. ایک اس کے اسپیشلسٹ ہیں, ان سے مجھے ڈاکٹروں سے جب کوئی گپ شپ ہوتی ہے تو بہت نالج لیتا ہوں میں ان سے. ایک آپریشن ہوتا ہے نا آج کل, میدا کاٹ کے آدھا کر دیتے ہیں. وہ اس آدھے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے. تو جب پیٹ ہی جلدی بھر جاتا ہے تو آپ کو زیادہ کھانے کی حاجت ہوتی نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ کا ویٹ خود بخود گر جاتا ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا اگر کوئی کمبخت پھر بھی زیادہ کھائے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میدا دوبارہ ڈبل ہو جائے گا بڑھ کے. میدا کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ جب ٹھوسے جا رہا ہے تو میدا بھی کھنچتا ہے آہستہ آہستہ, وہ بھی کیا کرے گا, وہ پھر بڑا ہو جائے گا. تو یعنی یہ بھی اس کے لیے ہے جو پھر بھی ہاتھ کہیں نہ کہیں اس کو روکنا پڑے گا. ہاں یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے پہلے بہت ڈبل بھوک تھی تو وہ کم ہو جائے گی, تو 1-2 پراٹھے میں پیٹ بھرتا تھا, آدھے پراٹھے میں بھر جائے گا اس کا پیٹ. لیکن اگر وہ ہوس کا مریض ہے, اس کو اپنا عادت 2 پراٹھوں کا پورا کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ, تو شروع میں تو اس کو تکلیف ہوگی 2 کھاتے ہوئے, اس کے بعد پھر 2 نہ کھاتے ہوئے بہت تکلیف ہوگی اس کو, کیونکہ پیٹ بڑھ کے کیا ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. آپ بھوک کا علاج زیادہ کھا کے کرتے تو پیٹ کا سائز اسی حساب سے بڑھتا رہتا ہے ہمارے. پھر ایک وقت آتا ہے پیٹ اور دیگ میں کوئی فرق رہتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو جب نماز پڑھنا مشکل لگے میرے بھائی تو زیادہ پڑھنا شروع کر دو. مشکل کام کا حل یہ ہے کہ وہ زیادہ کیا جائے. میں نے اب تک الحمدللہ اپنے آپ کو ایئر کنڈیشن کا عادی نہیں بنایا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے بچے اے سی میں سو رہے ہوتے ہیں, میں اے سی سے باہر سو رہا ہوتا ہوں. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے, کل رات بھی میں اے سی کے باہر سویا ہوں, بچے اے سی میں سوئے ہیں. کیوں بھائی, میں کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دوں یار؟ پسینہ نکلے تھوڑا سا, رنگ 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 پنکھے کی آواز آئے, ایسے نازک مزاج ہو جاتے ہیں پنکھے کی آواز سے ہی نیند نہیں آ رہی ہوتی. کیا فائدہ ایسے چھوئی ہوئی بننے کا میرے بھائی؟ اور یہ جو پسینہ نکلے گا فائدہ ہوگا, فائدہ ہوتا ہے اس سے پسینہ نکلنے سے. تو کوئی بات نہیں, کبھی اے سی میں سو جاؤ, کبھی اے سی کے باہر سو جاؤ, ہر طرح کی عادت ہونی چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے نماز کی بس ایک آخری بات کر کے, کسی کو بالکل دل نہ لگتا ہو نا نماز میں, ہمت کر کے 50 رکعت نفل ایک ٹائم پہ پڑھ لے. وہ آپ دیکھو اگلے ٹائم پہ نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اس کو لکھ کے دے دوں, اگلے ٹائم پہ نماز میں اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمت کر کے ایک دفعہ میں 50 رکعت پڑھ لے, خشوع و خضوع کے ساتھ, ایسے اقل طریقے سے نہیں پڑھے ڈیشن ڈیشن کر کے, تمیز سے 50 رکعت ایک ہی ٹائم پہ پڑھ لے, تو اگلے ٹائم پہ نماز بہت ہلکی لگنے لگے گی اس کو. اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے, اللہ ہمارا اپنے سے تعلق مضبوط کرے, اس کے بغیر گزارا ہے نہیں. دنیا میں بھی سکون ملے گا بھائی, آخرت میں بھی ملے گا. تو جو بھی اسکالر ہیں, سیکولر لوگ ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں جو علماء کے خلاف ہیں, خاص طور پہ سب سے زیادہ نزلہ بر صغیر کے علماء پہ گرایا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ مولویوں نے یہ کر دیا, یہ مولویوں نے یہ کر دیا. تو خوشبو لگا کے آؤ کبھی ہمارے ساتھ, پوری دنیا میں سفر کرو, تمہیں پتہ چلے گا علماء نے کیا کچھ نہیں کیا, کتنے لوگوں کے اسلام بچایا انہوں نے, کتنے لوگوں میں دین کا علم
پھیلایا ہے، اور فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے، یہ سمجھو اچھی طرح، ہمارے ہاں علماء کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے، یہی کہا ہے فرقہ پرست لوگ ہیں۔ آج میں گیا ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے، کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ محمود میموریل، منگوچی میں ہے، بڑا مدرسہ۔ منگوچیاں ہماری والدہ پکایا کرتی تھی، کھنڈیاں اور منگوچیاں کھائی ہیں آپ نے کبھی؟ بھائی ہندوستانی کھانا ہے کھنڈیاں، بیسن سے بنتا ہے، اور ایک منگوچی، وہ بھی بیسن سے بنتی ہے۔ تو جب انہوں نے بتایا نا منگوچی جانا ہے ہم نے، تو مجھے وہ کھانا یاد آ گیا، منگوچی۔ تو وہاں کیا ہے، مدرسہ ہمارے علماء نے بنایا، لیکن چونکہ یہاں پر عوام شافعی ہے تو پڑھا کیا رہے ہیں؟ فقہ شافعی۔ تو یہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرست آج کا ہوتا کیا ہے، میں صحیح ہوں باقی سارے غلط، ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں۔ کمال کی بات نہیں ہے؟ یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے، یہ توڑ رہے ہو تم۔ ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں باقی سارے بیوقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں، اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں، تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑ پیدا ہوگا۔ بھائی تو ہی کیوں صحیح ہے، باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں، انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا؟ تو اسی طرح میرے بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں، اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے، ان کو برحق سمجھا ہے، وہ کون ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے۔ نمبر دو، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں، کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے، اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے۔ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں، اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک۔ تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے، چیخنے کا کام یہ خود کرے گا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ تیسرے نمبر پہ امام شافعی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں۔ چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے، قریشی ہاشمی۔ اور علم میں کتاب الام، امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر۔ یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی، جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے، یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، جو امام بخاری کے استاد ہیں۔ یہ چار فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا اور انہی کو فالو کیا ہے، انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے۔ اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ، تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب، اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا۔ ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، میری بات کو فالو کرو۔ وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کی بات آپ کی بات سے مختلف، تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف، چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف۔ اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی، بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی۔ ایک طلاق کے مسئلوں میں اتنا اختلاف، نماز میں اتنا اختلاف۔ بھائی جب چاروں کی ایک ریسرچ ہے اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا، تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کا برا بولو مت سمجھو۔ سعودی عرب کے ایک سلفی عالم ہیں، بڑے معتدل، ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں رہتا ہوں جہاں فقہ مالکی ہے، تو میں ان کو کس بات پہ فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے خلاف لوگوں کو چلانے کی کوشش مت کرو اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا مت کرو۔ اختلاف پیدا ہوگا، تشویش ہوگی۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
ہاں ایک کام کرنا ہے آپ نے, یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں اہم باتیں آ رہی ہیں نا, یہ ضروری ہے, ورنہ کوئی نیا آئے گا آپ کو بولے گا اس طرح نماز نہیں, اس طرح پڑھو, اس طرح وہ یہ ریفرنس اور یہ حوالے اور وہ حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں بھائی. یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن و سنت پہ تحقیق کی ہے نا, ان کو پوری امت مانتی ہے. تو اب دیکھو مدرسہ احناف کا ہے, انڈیا کے علماء نے بنایا, لیکن پڑھا کیا رہے ہیں اس میں؟ شافی فقہ. کیوں بھائی؟ ہم ان پہ حنفی فقہ مسلط کریں گے, یہ صدیوں سے فقہ شافی کو فالو کرتے آ رہے ہیں, تو توڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بات نہیں یار, امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو یہ ظرف اللہ نے ہمیں دیا بھائی. اور ایک صاحب آئے مسجد میں بیان کرنے کے لیے کراچی میں, بیان کرتے ہی انہوں نے پتہ نہیں جمعے کی سنتوں پہ ایک لیکچر جھاڑ دیا. یہ اتنی سنتیں نہیں, اتنی سنتیں, لوگ اتنی تشویش میں. کوئی کہہ رہا ہے یار ہم نے تو جگہ جگہ لوگوں میں تشویش پیدا کرنا, اس سے امت جڑنے کے بجائے ٹوٹے گی. تو اس لیے صدیوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے, ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو. فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک کو, کیونکہ فالو تین کو کر نہیں سکتے اور سب کے پاس دلائل ہیں. ایک کام سے بچنا ہے بس, دو کاموں سے. فالو چاروں میں سے ایک کو کرنا ہے, لیکن دو چیزوں سے بچنا ہے. نمبر ایک, عقیدے میں نہ کوئی حنفی ہوتا ہے, نہ کوئی شافعی ہوتا ہے, نہ کوئی مالکی ہوتا ہے, نہ کوئی حنبلی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ توحید. بولتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں. اس میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہے. اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو اور کوئی حنفی عالم آپ کو شرک سکھانا شروع کر دے, ایسی کی آپ لوگ کچھ ہماری والی اردو بھی سیکھ لو بھائی, ایسی کی تیسی بھائی. سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں ماننا. عقیدہ ہے کیا ہے؟ توحید. وہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہو گئے ہیں. آپ دعا کرو اللہ وقت میں برکت دے. یہاں بہت سارے غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں, لیکن یہاں کوئی ایسا مجھے ادارہ نظر نہیں آ رہا کہ ان غیر مسلموں کو لے اور اسی وقت سے ان کی تعلیم شروع کر دے. کل بھی کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو میں نے ظاہر بھائی کے حوالے کیا, آپ نے کیا؟ ان کو مسلمان نہیں کیا ابھی تک, میرا خیال ہے رابطے میں ہے نا. اگر وہ نہیں ہوا نا تو قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی. ہاں, وہ بیچارہ خود آیا تھا کل کہ مجھے اسلام سکھاؤ, یہیں کے مقامی افریقہ کے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے ہماری خواتین کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا پردہ کیا. بھائی اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے ہی نہیں, وہ خود ہی آئے گا. خود انسان کے بچے بن جائیں اگر ہم لوگ. آپ کہو گے ابھی ہم لوگ کس کے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب؟ پورے انسان کے بچے بن جائیں تو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے, کیونکہ غیر مسلم بیچارہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کیا زندگی ان بیچاروں کی, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باپ کا نہیں پتا کس کا بچہ ہے, وہ عورت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہو گیا. یہ بوکھلاہٹ والی زندگی ہے, کوئی محبتیں تھوڑی ہیں. یہاں ہم گجراتیوں کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسے رہ رہے ہیں, ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. کہ میں یہاں آیا کیونکہ خاندانی نظام مضبوط ہے نا. خاندانی نظام کیا ہے؟ مضبوط ہے. غیر مسلموں میں ہے ہی نہیں ہے, ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. یہاں پہ میں آیا, انہوں نے کہا بھائی اس کے سامنے دوسری شادی کی بات نہیں کرنا, یہ اس کا سالہ بیٹھا ہوا ہے. مجھے ہی بتایا گیا. یہاں سہیل بھائی ہے نا, تو ان کے بہنوئی وہ مجھ سے بیٹھے, 2 شادیوں کی بات شروع, مجھے فوراً کہا یہ سہیل بھائی ان کے سالے ہیں, ان کے سامنے بات نہیں کرنا. تو میں نے کہا اچھا پھر ایک ہی حل ہے, سہیل بھائی کی بھی کرا دو. کیا خیال ہے؟ یہاں ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. سب رشتہ داروں میں شادیاں ہوئی ہیں, تو میں نے کہا تم تو کر ہی نہیں سکتے دوسری, تم لوگ تو کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ سب ایک دوسرے کے سالے ہیں, سب نے ایک دوسرے کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یا تو سب اکٹھی شروع کریں بس, پھر کون روکے گا کسی کو. تو رشتہ داریاں ختم غیر مسلموں میں بھائی.
تو یہ بیچارے ان کے پاس یہ کہاں سکون ہے, شرابیں پیتے ہیں. آج ہم آ رہے تھے نا جمعے کی نماز پڑھ کے, جو لوگ نکل رہے تھے یہاں کے مقامی جو سیاہ فام لوگ ہیں افریقہ کے, کتنا اچھا منظر تھا. ایک گاؤں کے قریب سے ہم گزرے, ساری عورتوں کا اسکارف, کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا یہ منظر دیکھ کے. بھائی پتا چلا یہاں 95% لوگ اس گاؤں میں مسلمان ہیں. یہ عورت کو سکون تھوڑی ملتا ہے کپڑے اتار کے, بھائی کب تک رہے گی اسی حالت میں, ساری دنیا اس کا جسم دیکھتی رہے ہر وقت. یہ خود بوکھلاہٹ اور بے سکونی کا ذریعہ ہے. تو دو چیزوں میں میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. نمبر 1 عقیدہ, توحید. توحید کسے کہتے ہیں اس کو میں بھی بتاتا ہوں. نمبر 2 بدعت. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جو ان مذاہب کو ماننے والے ہیں نا, مذاہب سے وہ مذہب مراد نہیں, مذہب فقہی اصطلاح ہے, جو فقہی مذہب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب تو اسلام ہے. بھائی فقہی مذہب کی بات ہو رہی ہے. ہم سب کا مذہب تو اسلام ہی ہے, لیکن اسلام میں جو فقہی مذہب ہیں تو یہ اصطلاح ہے, آپ علماء سے جا کے پوچھ لیں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے. تو جو لوگ ان ائمہ کے متبعین ہیں نا, امام حنیفہ کے, یا امام مالک کے, امام احمد بن حنبل کے, یا امام شافعی کے, ان میں ایک فالٹ ہے. ان میں اکثریت میں ایک فالٹ ہے, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ان میں بہت سے لوگ, بلکہ اگر یوں کہا جائے اکثریت بدعتی ہوتی ہے. علماء ناراض ہوں گے, میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں. تو یہ غلط نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک میرا بیان گیا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں, سلفی لوگ ہیں, جو ان مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے, ان میں خوبی ہے بدعتی نہیں ہوتے وہ. اور ان مذاہب کو جو فالو کرتے ہیں ان میں ایک خامی ہے, ان میں اکثر کیا ہوتے ہیں, بدعت. تو بہت سے علماء نے میرے خلاف بہت بولا کہ یہ دیکھو اہل حدیثوں کی تعریف کر رہا ہے. بھائی آپ اپنے اندر ایک خامی کو دور کر لو, بدعتیں چھوڑ دو. کیونکہ بدعت کرتے بھی ہیں, اور وہ بدعت پھر ابو حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈالتے ہیں رحمہ اللہ. شافی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, بولو, امام شافی کے کھاتے میں. حنبلی لوگ بدعتیں کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, امام احمد بن حنبل کے کھاتے میں. مالکی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, امام مالک کے. میں تو دنیا میں گیا ہوں, ترکی میں ایسی ایسی بدعتیں دیکھی ہیں, الامان والحفیظ. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا ہے, کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. ابے بھائی حنفی ہو تو امام حنیفہ نے کب ان بدعتوں کا کہا ہے؟ امام حنیفہ تو وہی بات کریں گے نا جو قرآن و سنت کی ہوگی بات. تو دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو فالو, بولو, نہیں کرنا. اور عقیدے میں کیا اختیار کرنا ہے, توحید. اب کون سی چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں. ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, بتاؤ صحابہ کے دور میں بھی ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ آتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 کے 72 جہنم میں, صرف ایک جنت میں. یہ سنی ہے نا آپ لوگوں نے حدیث. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, وہ جو ایک جنتی ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس فرقے کا نام بتا دیتے کہ وہ فرقہ ہوگا دیوبندی فار ایگزامپل, تو ساری دنیا کے سارے مسلمان اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے؟ سب شناختی کارڈ چینج کر دیتے. غفار بھائی دیوبندی, وسیم دیوبندی, مفتی طارق مسعود دیوبندی, جناب محترم الیاس قادری دیوبندی. سارے کیا بن جاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بتاتے, اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی, تو ہم سب کیا ہوتے بھائی؟ اس مسجد کا رنگ بھی ہرا ہوتا, میری پگڑی کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا. سب ہرے ہرے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے. زردے کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا. زردہ ہوتا ہی نہیں, اس کا نام ہم چینج کرتے. زردہ تو زردی سے نکلا ہے نا, زرد رنگ کا. ہم زردے کا نام کیا رکھتے؟ ہردا رکھ دیتے, ہریالی سے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا, تو پھر ہم سب اہل حدیث کہلاتے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا, آپ نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھاؤ. علامت دیکھو, علامت
جس میں یہ علامت پائی جائے گی وہ ہوگا جنتی، اور جس میں یہ علامت جتنی کم پائی جائے گی اتنا وہ جہنم کے قریب ہوگا۔ وہ علامت کیا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ کیا زبردست بات کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی یہ بتا دیتے وہ فرقہ وہ ہوگا جو قرآن پہ چلتا ہوگا، تو سب کس کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنی؟ قرآن کی طرف۔ قرآن کو تو مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں بھائی، حتیٰ کہ قادیانی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں۔ سارے ہی بول رہے ہوتے ہیں قرآن قرآن قرآن، تشریح میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ حالانکہ یہاں متوفیکہ کا مطلب صحابہ تابعین کو دیکھیں تو وفات دینا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ میں وصول کرنے والا ہوں۔ ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنی طرف آسمانوں میں اٹھانے والا ہوں۔ اگر ہم حدیث کو بیچ سے نکال دیں اور صحابہ کو بیچ سے نکال دیں تو اس آیت کی بڑے آرام سے تحریف ہو سکتی ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، جبکہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے، زمین پہ نازل ہوں گے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی۔ تو اللہ نے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کو مانتا ہوگا، نہ مانتا ہوگا، لیکن یہاں یہ نہیں بتایا، کیونکہ ہر باطل فرقہ لیبل کس کا لگاتا ہے؟ قرآن کا۔ دلائل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے۔ تحریف قرآن کی آیتوں میں کرتا ہے، اس تحریف کو ہم پکڑیں گے کیسے کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ حدیث سے پکڑیں گے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرقے کی علامت جو جنتی ہوگا اس کی علامت ہے ما انا علیہ، جو میرے طریقے پر ہوگا، جس کو سنت کہا جاتا ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ چہروں سے لگ رہا ہے کوئی تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں، کوئی خشک موضوع تو نہیں چھوڑ دیا میں نے؟ اچھا ابھی شادیوں پہ بھی آؤں گا میں، کہ میں ڈر یہ رہا ہوں کہ سب ایک دوسرے کے سالے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں پھر تھوڑا سا گھبراتا ہوں یہاں بات کرتے ہوئے۔ تو کوئی کرے گا تو میرے پر بلی آئے گی کہ تم نے ہمارے بہنوئی کو خراب کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آپ نے فرمایا جو جس پر میں ہوں، میں کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو میرے عمل سے ٹکرا نہیں رہی ہوگی، میرے عمل سے نہیں ٹکرائے گی وہ تشریح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، تم پہ ضرور بالضرور، بخاری مسلم کی حدیث، کہ تم پہ ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو ختم۔ اللہ عیسائیوں کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں صلیب کو ختم کروائیں گے تاکہ عیسائیوں میں شرک ختم ہو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اللہ کہتے ہیں اہل کتاب جتنے بھی ہیں موت سے پہلے، اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے وہ تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے جتنے عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا تو جتنے بھی عیسائی ہیں وہ سارے کے سارے حقیقی معنوں میں عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔ تو اگر آپ حدیث کو بیچ میں لاتے ہیں تو پھر قرآن کی تحریف کرنا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں رہتا۔ اس کی آواز کو کیا ہو گیا؟ بڑا کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ میرا گلا جو ہے نا بیٹھنا شروع ہو گیا جی، یہ نکال دو۔ اچھا کیا یار، مجھے چیخنا بہت پڑ رہا ہے اس میں۔ ابھی تو صحیح ہو گیا، کتنا آرام سے بات کریں نا آدمی، دیکھو۔ اب میں آرام سے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ قرآن کے ساتھ کس کو لاحق کیا جائے گا؟ حدیث کو۔
قرآن کی ایسی تشریح کرنا جو حدیث سے میچ نہیں کرتی، وہ تشریح شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بھئی اس قرآن کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ، نبی کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں دیکھو ہم خاص دنوں میں ربیع الاول منائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اب ہمیں کیا کہ قرآن کہہ رہے خوش ہو جاؤ۔ بھائی اگر قرآن کے ایک مطلب یہ ہوتا تو نبی کرتے نا؟ کیا خیال ہے؟ نبی عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ آپ قرآن کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہیں جو نبی نے جس پر عمل نہیں کیا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی پہلی علامت بیان کی، ما انا علیہ، جو میری سنت پر ہوگا، یعنی قرآن کی ایسی تشریح جو نبی کے طریقے سے میچ ہی نہیں کر رہی، اس تشریح کو مسترد کر دیا جائے گا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے ساتھ پھر میرے صحابہ کو بھی فالو کرتا ہو۔ کیا مطلب؟ میری باتوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے عمل سے میچ نہیں کرتی، وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں ملائیں گے تو اسلام بنے گا، قرآن، سنت اور اجماع صحابہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اہل سنت والجماعت، جو پکے اہل سنت والجماعت ہیں، وہ قرآن کو بھی حجت مانتے ہیں، حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں، اور اجماع صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی کوئی تشریح کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے۔ ہم تین طلاقوں کو تین کیوں مانتے ہیں؟ اکٹھی تین طلاقوں کو؟ بھائی آپ قرآن کی ایسی تشریح کر رہے ہو، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی تین طلاق کو تین کا ایک کہا ہو، ایک سے بھی ثابت نہیں ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیسی تشریح کر رہے ہو حدیثوں کی؟ کیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ تشریح؟ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا تین طلاقیں اکٹھی کتنی ہوتی ہے؟ تین ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اکٹھی تین طلاقیں کتنی ہوتی ہے؟ تین ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا اکٹھی تین طلاقیں کتنی؟ تین ہوتی ہے۔ حضرت علی کی طرف کسی نے نسبت کر دی، وہ تین طلاق کو ایک مانتے ہیں۔ حضرت علی کو پتہ چلا، شدید غصے کا اظہار کیا، اور پھر یہ ساری روایتیں میں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، طلاق ثلاث پر میرے ایک رسالہ ہے اور ویڈیو بیان بھی موجود ہے۔ تو حضرت علی نے اکٹھی تین طلاقوں کو کتنا کہا؟ بولو، تین۔ حضرت عثمان نے اکٹھی تین طلاقوں کو کتنا کہا؟ تین کا۔ اور بہت سارے صحابہ ہیں، کوئی ایک بھی نہیں ملتا بھائی ہمیں جنہوں نے اکٹھی کوئی تین طلاقیں دے کے آیا ہو اور بولو کہ ایک نہیں ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو اسی وجہ سے چاروں امام چونکہ قرآن کو، حدیث کو اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں، لہذا چاروں اماموں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے تین طلاقیں اکٹھی دے دی تو کتنی ہوں گی؟ تین ہوں گی، ایک نہیں ہوگی وہ۔ تو قرآن، حدیث اور جس کو میں ملانا ہے ساتھ میں بولو، بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ کو۔ تو بدعت مارکیٹ سے شاد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے قرآن و سنت کا لیبل لگا کر یا نبی کی محبت کا لیبل لگا کر کوئی عمل آپ کے سامنے لائے، آپ نے کہنا اس پہ صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا۔ دیکھو میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔